اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے تیسرے جمعے کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک والے دن کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرے، تمام دکھ تکلیفوں سے انہیں نجات ملے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات ملے، ہر طرح کی مصیبتوں سے انہیں چھٹکارا ملے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ جو لوگ بہت ساری مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے ہیں، ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری پریشانی ان پر آ پڑتی ہے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ کے حضور خصوصی دعا کریں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں وسیع و کشادہ روزی دے، وسیع و کشادہ رزق دے، ان کے کاروبار کو وسیع و کشادہ کرے، کاروبار میں خیر و برکت ڈالے، انہیں دولت مند بنائے، دولت کے اور رزق کے ان کے گھر میں انبار لگ جائیں، ڈھیر لگ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں غیبی مدد حاصل ہو۔ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو اللہ پاک ان کی خود غیبی مدد فرمائے اور ہر پریشانی کو ان کے لیے حل فرما دے، آسان فرما دے۔ اگر کوئی کام ان کے لیے مشکل ہے، ان کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ان کی اس رکاوٹ کو ختم کر دے، پریشانی کو ختم کر دے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ ہر طرح کی بیماری سے نجات پانے کے لیے بہت ہی مفید ہے، بہت ہی آسان ہے اور فائدہ مند ہے۔ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے، تو قرآنی آیات، قرآنی صورتیں، اللہ کے بابرکت نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی، آپ کے مقدر میں ہوگی اور آنے والی زندگی میں آپ کو فائدہ دے گی۔ تو آپ نے اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ کے حضور اپنی خواہشات کا اظہار کرنا ہے، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے ضرور پوری ہوگی۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ اس دن آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد یا آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کریں تو زیادہ افضل ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نے جمعہ کی نماز ادا کر لینی ہے تو پھر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رشید، یا مقیت، یا اللہ، یا رشید، یا مقیت۔ جب آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کر لینا ہے تو پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود پاک زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے پہلے 11 مرتبہ
مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے تمام دکھ درد پریشانیوں کو ختم کر دے، جو مصیبتوں نے مجھے آ گھیرا ہے مجھے اس مصیبتوں سے نجات دے، مولا اپنی رحمت کے صدقے مجھے سکون عطا فرما، ہماری زندگیوں کو خوشحال کر دے، ہمارے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں دولت مند بنا، ہمیں ایسی دولت عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں لگائیں، تیرے دیے ہوئے میں سے یا اللہ ہم تیری راہ میں خرچ کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں، اور مولا مجھے ایسی دولت عطا فرما جو مجھے عاجزی دے، مجھے تکبر نہ دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر دعا کو اللہ پاک سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جمعۃ المبارک والے دن اگر آپ اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے، اس دن آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ قبول ہوگی، اللہ سے آپ گناہوں کی معافی طلب کریں گے آپ کو معافی ملے گی، رزق مانگیں گے رزق ملے گا، دولت مانگیں گے دولت ملے گی، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات چاہیں گے تو آپ کو نجات ملے گی۔ اس دن آپ اللہ سے جس حاجت کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اور جمعۃ المبارک والے دن جب آپ نے قرآنی سورت کا قرآنی آیات کا وظیفہ کر کے اللہ کے ہاں دعا کرنی ہے، اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے یاد کر کے جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ بہت خوشی سے آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کو اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام سے یاد کر کے جب اللہ سے مانگنا ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ضرور ملے گا۔ نبی کے صدقے نبی کے نواسوں کے صدقے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اور رو کے مانگنا ہے، عاجزی سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظریں جمائے رکھے گا۔ تو اس عمل کو جمعہ والے دن کر کے اللہ سے مانگے، بفضل خدا آپ کو ضرور ملے گا۔ تو یہ تھی جمعۃ المبارک والے دن قرآنی سورت کا وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔